بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کی بے بسی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک موقع پر حجاج بن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو بہت سے گھوڑے دکھائے اور گستاخانہ کہا کہ کیا تمہارے صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے اس جیسا دیکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے عمدہ چیز دیکھی ہے۔ میں نے آپ سے سنا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ آدمی اس کو اللہ کے راستے کے لیے پالتا ہے، اس قسم کے گھوڑے کا بال، اس کا پیشاب، اس کا خون اور گوشت سب قیامت کے دن اس آدمی کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آدمی محض اپنے پیٹ کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ریا و شہرت کے لیے پالتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے پالتا ہے۔ پھر حجاج سے کہا کہ تیرے یہ گھوڑے اسی ریا و شہرت کے لیے ہیں۔ اس پر حجاج نہایت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تم کو ایسا اور ایسا کر دیتا، یعنی مارتا یا قتل ہی کر دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا لقد احترزت منك بكلمات الله اخاف من سلطان سطوته ولا من شیطان عتوته، یعنی تو ہرگز کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں چند کلمات کے ذریعے تیرے شر سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ میں نہ کسی سلطان کی طاقت سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی شیطان کی شرکسی سے۔ یہ سن کر وہ ذرا ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگا اے ابو حمزہ ہمیں بھی وہ کلمات سکھا دو۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تجھے اس کا اہل نہیں دیکھتا، یعنی میں تمہیں اس لائق نہیں پاتا۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو ان کے خادم حضرت ابان نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ کہا وہ کلمات کیا ہیں جن کا حجاج نے آپ سے مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں تم کو اس کا اہل دیکھتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس کا لائق سمجھتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول کی 10 برس خدمت کی اور آپ میرے سے راضی ہو کر دنیا سے گئے، اور تم نے بھی میری 10 سال خدمت کی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں جب کہ میں تم سے راضی ہوں۔ جب تم صبح کرو یا شام کرو تو یہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلى اللہ توکلت، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، لا قوة الا باللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، تبارک اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب الارضین وما بینہما والحمد للہ رب العالمین، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں بڑی طاقت ہے، اور اللہ اس کی برکت سے ظالم کے ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں، اگرچہ وہ بادشاہ اور امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ سے اس قسم کے تعلق کی ضرورت اپنے دشمنوں اور ظالم بادشاہوں اور سیاسی لیڈروں کے مظالم سے بچنے کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔